ہم شہنشاہ ہرکل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں۔ مہان نے کہا، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں جبلہ، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرکل کو پسند نہیں تھا۔ ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کر دو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے اور ان کے انداز کیا ہے۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بوکھلا گئے۔ انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ مہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ مہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم تھے۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1000 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ ان 1000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہ۔ ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک الچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ سے بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ اب بہتر نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اینٹ لگا دی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں مہان ہوں۔ مہان نے اپنا تعارف کرایا۔ رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن ولید۔ مہان نے کہا، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو اتنے ہی دانشمند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانشمند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانشمند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارا لشکر دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید، مہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کے بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے
تو یہ بیویاں بچے ہماری ملکیت ہوں گے۔ مہان خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید، مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے، جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے، جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کر دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرقل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی عقل اور دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مہان کو آخری فیصلہ سنا آئے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے، اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہی جانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے، اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گرگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار کناتیر کے دستے، کلب میں سالار اعلیٰ مہان کی آرمینی فوج اور سالار دیر جان کے دستے تھے۔ گھوڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الہیم کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کر دیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گرگری کے دستے ایک پہلو پر تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے، اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کرے، اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے، اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا کہ 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 3,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی کمان مسرہ بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن العاص کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا، اور ان کے سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھی۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز تھیں۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور اپنے خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اس وقت خیموں سے ڈنڈے نکال دیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگی۔ صف بندی ہو چکی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کو حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے، اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز پڑھتے جاتے تھے، کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر اور استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔